وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اپنے بارے میں، انسان کے بارے میں، انسان کیوں پیدا کیا گیا، یہ کائنات کیوں پیدا کی گئی، یہ زمین اور آسمان کا یہ جو نظام ہے اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ کیا یہ خود چل رہا ہے یا کوئی چلانے والا ہے؟ اور چلانے والا ہے تو کیا وہ اکیلا ہے یا کسی کی مدد سے چلا رہا ہے، یا کوئی اور بھی اس میں شریک ہے؟ تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کائنات ایک ہی ڈیزائنر کی ڈیزائن کی ہوئی ہے اور وہی چلا رہا ہے اس کو۔ پھر جب یہ بات طے ہوگی کہ اللہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، تو بس اس کی بندگی کرو، اس کا حکم مانو، اس کی فرما برداری کرو۔ تو پھر جو بھی جس دور کے اندر جو کتابیں نازل ہوتی ہیں اس میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ، قواعد و ضوابط، ترتیب دینا، یہ اسی کا کام ہے جو ان سب کا خالق ہے، ان سب کا خالق ہے۔ مثال کے طور پر ایک کارخانہ دار ہے، اگر اس کو اختیار دیا جائے کہ سارے اختیارات تیرے ہیں، جس طرح تو قانون بنائے گا اسی کے طریقے سے سب کچھ چلے گا، تو وہ تو اپنے مفادات دیکھے گا۔ اسی طرح مزدور کو اگر کہا جائے کہ اس کے قانون و ضوابط بناؤ کہ کتنے ہفتے میں کتنی چھٹیاں ہونی چاہیے، ٹائم کتنا ہونا چاہیے کام کرنے کا، چھٹی کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے، فیکٹری آنے کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے، تو بتائیے اگر وہ یہ سب کچھ طے کرے گا تو کیا فیکٹری چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو زندگی بسر کرنے کے قوانین ہیں وہ طے کرے جو سب کا خالق ہے، مزدوروں کا بھی، مل اونروں کا بھی، خواتین کا بھی، بچوں کا بھی۔ تو یہ انداز ہے دین اسلام کی بنیاد کا کہ سب قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، باقی موٹی باتیں ساری طے ہو جائیں گی، باقی اس کے اندر جو قوانین ہے اس کے اندر یعنی کس طریقے سے وہ کام کرنا ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فہم و فراست دی ہے، اختیارات کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ تو حق معاملہ ہے، اور جو ان چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنی مزاج کے مطابق چلاتا ہے کہ سب کچھ وہ کرے گا، وہ چلائے گا، انسان قانون بنائیں گے، انسان سسٹم بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو وہم و گمان کی پیروی کریں گے، ہر بندہ اپنے مفادات دیکھے گا، تو وہم و گمان، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں حق کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ جس طرح دیکھیے حق یہ ہے کہ یہ جو قصاص لینا، قتل کے بدلے قتل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں، اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اب بظاہر دیکھا جائے تو زندگی تو ختم ہو رہی ہے، چلو ایک بندہ تو مر گیا کسی لڑائی جھگڑے میں، اب اس کے بدلے میں جنہوں نے مارا اس کو مارا جا رہا ہے، تو زندگیاں تو ختم ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہاری اس میں زندگی ہے۔ یعنی جب یہ قانون نافذ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا قتل کے بدلے قتل، تو قتل ہونا ختم ہو جائیں گے۔ 100 دفعہ بندہ سوچے گا کسی کو قتل کرنے سے پہلے یا منصوبہ بنانے سے پہلے کہ میری جان جائے گی۔ اسی طریقے اگر کوئی شادی شدہ آدمی بدکاری کرتا ہے یا عورت کرتی ہے تو وہ سوچے گا 100 دفعہ کہ پکڑا گیا تو، اور پکڑنے والا جو ہے، پکڑوانے والا، وہ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو پکڑوا بھی سکتا ہے، چاہے تو پردہ ڈال دے، اور پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد مجھے پتھر مار کر سنسار کیا جائے گا پوری انسانیت کے سامنے۔ تو بتاؤ یہ بدکاریاں کس طرح ختم ہو جائیں گی؟ تو یہ ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو اس حق کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں آج پوری دنیا میں جتنے سسٹم بنائے گئے ہیں، نظام بنائے گئے ہیں، یہ وہم و گمان کے اوپر بنائے گئے ہیں، وہم و گمان کے اوپر، اور وہم و گمان جو ہے وہ حق کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اوپر والی اس کا تو مطلب یہ ہے۔ دوسری جو آپ نے آیت، اس کا میں دوسرے کلپ میں مطلب بتاتا ہوں انشاءاللہ۔